ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور یعنی رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز سن 2001 میں پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں قائم ہوا۔ یہ ایک مسلمہ دینی تعلیمی تربیتی مرکز ہے اور اس کی حیثیت مستند وقوع علمی نقطہ نظر سے پورے ملک کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کردار ادا کرنے کے حوالے سے ہے۔ پورے ملک سے نوجوان اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ گزشتہ 7-8 سال سے پورے ملک میں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کے بانی سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے مسند نشین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز اور اپنے والد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری کے جانشین ہیں۔ آپ سن 1950 سے پاکستان میں جدید تعلیمی اداروں یعنی کالجز، یونیورسٹیز اور قدیم مدارس کے طلباء اور نوجوان نسل میں دین کی شعوری محنت اور جدوجہد کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان قرآن حکیم کی تعلیم کے تناظر میں اپنے دور کے سلگتے ہوئے مسائل کو سمجھیں، خاص طور پر ملک کے سیاسی، معاشی، عمرانی، تہذیبی اور ثقافتی مسائل وہ کیا ہیں اور ان کے حل کرنے کا صحیح اور درست راستہ قرآنی تعلیمات کے تناظر میں کیا ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ وہ مسائل کے ادراک کے حوالے سے نوجوانوں میں ایک شعوری محنت کر رہے ہیں اور قرآنی نقطہ نظر سے اس کے حل کے سمجھانے کے لیے ایک شعوری جدوجہد اور کوشش ہے۔ اسی تناظر میں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ نے اس ادارے کو قائم کیا ہے۔ اصل چیز یہ تھی کہ پاکستان میں قیام پاکستان کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ دین اسلام کی تعلیمات کی اساس پر ہماری نوجوان نسل کو سماج کے سلگتے ہوئے مسائل کے سمجھنے سمجھانے اور دین کو بطور نظام زندگی کے اپنی سوسائٹی میں غالب کرنے کے حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت ہوتی۔ ہمارے ملک کا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو ایک طرف فکری رہنمائی قرآن حکیم سے اور دین کی تعلیمات سے لیتا اور دوسری طرف جو سوسائٹی کی تشکیل کے بنیادی سماجی امور ہیں، سیاسی، معاشی، عمرانی امور ہیں، انہیں سمجھا جاتا اور ان کے حل کرنے کے لیے ایک صحیح طریقہ کار اور واضح لائحہ عمل تشکیل دیا جاتا۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 60 سالوں سے وہی سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام رائج ہے جو غلامی کے زمانے میں اس ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں موجود تھا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کا نظام تعلیم وہ اپنے بنیادی تقاضوں سے منحرف ہوا ہے۔ ہمارے ملک کا جو نظام تعلیم ہے، اگر اس کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو ایک طرف ہمیں جدید کالجز، اسکول اور یونیورسٹیز نظر آتی ہیں، دوسری طرف قدیم تعلیم کے مدارس جو مذہب کی تعلیم کی نمائندگی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اور اگر ان دونوں کا جائزہ لیا جائے تو ہر ایک میں یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ دین کو بطور نظام زندگی کے ان اداروں میں نہیں پڑھایا جا رہا۔ ایک طرف ہمارے مذہبی ادارے ہیں تو وہ دین کے کچھ اجزاء جن میں عقائد کی درستگی، اصلاح اعمال کی بات، کچھ رسومات کو درست کرنے کے حوالے سے تعلیم و تربیت اور افراد کی تیاری کا کام کیا جاتا ہے، اور عام طور پر وہ بھی فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے کہ ایک فرقے کے تناظر میں کچھ عبادات اور رسومات سمجھائی جاتی ہیں۔ لیکن دینی مدارس میں جو سیاسی، معاشی، عمرانی امور ہیں، نہ تو اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور نہ اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ قرآن حکیم ان مسائل کے حل کرنے کے لیے کیا رہنمائی دے رہا ہے۔
دوسری طرف ہمارے جو اسکول اور کالج اور جدید تعلیمی ادارے ہیں وہاں ہمارے نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تعلیم تو اپنے اپنے شعبے کی دی جاتی ہے، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بنایا جاتا ہے، لیکن سسٹم اور نظام کے حوالے سے جو سماجی زندگی کے بنیادی امور ہیں اس کے حوالے سے رہنمائی نہیں دی جاتی، اس پر بات چیت اور گفتگو نہیں کی جاتی۔ سسٹم کے حوالے سے اگر بات ہوتی بھی ہے تو وہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ پس منظر میں کیپٹلزم کے اصول پر اکنامکس، پولیٹیکل سائنس اور اس طرح کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیمات کی اساس پر سیاسیات، معاشیات، عمرانیات کی رہنمائی ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان کو بھی نہیں دی جاتی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا ایک طریقہ کار وضع کیا جائے کہ جس میں ہمارا مسلمان نوجوان وہ اپنے دینی تعلیم کے جو بنیادی علوم ہیں ان کے بارے میں بھی وہ شعور رکھے کہ وہ ہمیں کیا رہنمائی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ ان تعلیمات کی اساس پر جو سوسائٹی کے سلگتے ہوئے سیاسی، معاشی، عمرانی مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے حوالے سے بھی اس کے سامنے ایک واضح راستہ ہو، اور وہ اس جدید ترین دنیا میں جہاں نظریات کی اساس پر نظام بنے ہوئے ہیں وہاں قرآنی نظریے پر نظام بنانے کی صلاحیت کا حامل بن سکے۔ تو اس پس منظر میں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ادارے کے مقاصد اور خصوصیات وہ اسی پس منظر کے تناظر میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ادارے کا اولین بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو نوجوان طلباء اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے سامنے قرآنی نقطہ نظر سے انسانی سوسائٹی کے مسائل کے سمجھنے کا شعور پیدا ہو، اور ان کے حل کرنے کے لیے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور مثبت طور پر ہمہ گیر تبدیلی کا مطمع نظر سامنے ہو۔ وہ انہیں نوجوانوں کو ایک طرف تو قرآن حکیم کے بنیادی علوم سمجھائے جائیں، اور دوسری طرف انسانی سماج کی تشکیل کے جو بنیادی شعبے ہیں ان کو دینی نقطہ نظر سے سمجھنے سمجھانے کا شعور بیدار ہو۔ ادارے کے نام میں بھی یہ بات پیش نظر رکھی گئی کہ یہاں قرآنک سائنسز یا علوم قرآنیہ کی تعلیم و تربیت کا نظام وضع کیا گیا ہے، اور علوم قرآنیہ میں بنیادی طور پر نوجوانوں کے سامنے 4 بنیادی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن حکیم کی ایک مستند تفسیر، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، فقہ اور قانون اسلامی کی درست تفہیم، تزکیہ قلوب اور دلوں میں ہمت و اخلاص پیدا کرنے کے لیے جو انسانیت کے بنیادی اخلاق ہیں اس کی توضیح اور وضاحت، اور اس کے مطابق ان کے رویے پیدا کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش۔ تو ایک طرف تو یہ 4 علوم قرآنیہ یہ ادارے کے پیش نظر ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل تک یہ اوریجنل حالت میں ان کی تعلیمات نوجوانوں کے سامنے آئیں۔ دوسری طرف انسانی سماج کے جو بنیادی علوم ہیں، عمرانیات یعنی سوشیالوجی، سیاسیات یعنی پولیٹکس، اکنامکس یعنی معاشیات، ہسٹری یعنی تاریخ، فلسفہ یعنی فلسفی، یہ جو 5 بنیادی امور ہیں جن پر عام طور پر اس جدید دور میں انسانی سماج قائم ہوتے ہیں۔ سیاسی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، نظریے اور فکر کی بڑھوتری اور نشو و نما کے لیے انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ 5 علوم قرآنی علوم کے تناظر میں سمجھائے جائیں۔ مثلا قرآن حکیم کے اصول سیاسیات کیا ہیں، قرآن حکیم اصول معاشیات کون سے بیان کرتا ہے، قرآن حکیم انسانی تاریخ کے مطالعے کے اصول اور ضابطے کیا بیان کرتا ہے، قرآن حکیم انسانی سماج کی تشکیل کی بنیادی فلسفی کیا پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سماجی اور عمرانی نقطہ نظر سے انسانی سوسائٹی میں جو سوشل کانٹیکٹ قائم ہوتا ہے اس کے بنیادی اساسیات قرآن حکیم کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ تو گویا کہ دین کے بنیادی احکامات کو ان علوم کے تناظر میں سمجھنا سمجھانا اور نوجوانوں میں اس کا شعور بیدار کرنا یہ ادارے کا بنیادی مقصد ہے۔ ادارے کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نوجوان نسل میں
اس حوالے سے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کر رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل وہ اس شعور کو پیدا کر کے، دین کے اس فہم کو اپنے اندر پیدا کر کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھے، اور اس سوسائٹی میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے اور ہمہ گیر تبدیلی کے لیے ایک منظم جدوجہد اور کوشش کا شعور ان میں بیدار ہو، اس کا جذبہ بیدار ہو، اس کے لیے وہ کردار ادا کریں۔ اس لیے ان مقاصد کے حصول کے لیے ادارے میں جو تربیتی سرگرمیاں جاری ہیں وہ بھی خصوصیات کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہیں۔ قرآن حکیم کا دورہ تفسیر کی ایک 15 روزہ کلاس سرکاری تعطیلات کے ایام میں 1 سال کے بعد یہاں پر ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ادارے میں دوسری تربیتی سرگرمی رمضان المبارک کے 1 مہینے میں پورے ملک سے نوجوان یہاں پر آتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نظم و ضبط کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ خطبات دیے جاتے ہیں جن میں ان بنیادی اہداف کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے۔ ایسے ہی پورے ملک میں حلقہ ہے درس قرآن قائم کر کے نوجوانوں کو قرآن حکیم کے انسانی سماج کی تشکیل کے قوانین اور ضابطوں کی رہنمائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی پورے ملک کے اندر ہمارے نوجوان نسل کے لیے اسٹڈی سرکلز، فورمز اور تربیتی سیمینار کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر ان تمام نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو محاضرین یا لیکچرز ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ادارے میں مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں تاکہ ایک منظم اور مربوط انداز میں ہمارے نوجوانوں کو قرآن حکیم کی اوریجنل تعلیمات اور انسانی سوسائٹی کے جو اہم ترین مسائل ہیں ان کے حل کرنے کا شعور پیدا ہو، اور ان میں یہ جذبہ بیدار ہو کہ وہ نتائج کے حصول کے لیے صحیح سمت میں مل جل کر اجتماعی طور پر جدوجہد اور کوشش کریں تاکہ ہم دنیا کی کامیابی بھی حاصل کریں اور دین کے تعلق سے آخرت میں کی کامیابی بھی حاصل کریں۔